احمدہ وصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون الم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بہا تکذبون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ جہنم کا عذاب انتہائی سخت ہوگا۔ جہنم کے اوپر لگے ہوئے جو فرشتے ہیں وہ بھی بڑے سخت ہیں۔ جہنم کے اندر ایسے سخت عذاب ہیں جن کا ذکر قرآن پاک اور حدیث مبارکہ میں بیان ہوا ہے۔ آج ان کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو پڑھنے کی سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں حق اور سچ بیان کرنے اور اس کے بعد ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین اپنے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے اسوہ حسنہ پہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، کہ ان کے چہروں کو آگ جلا دے گی اور وہ اس میں منہ چڑھائے ہوں گے۔ الم تکن آیاتی تتلی علیکم، کیا تم پر میری آیتیں نہ پڑھی جاتی تھی؟ فکنتم بہا تکذبون، تو تم انہیں جھٹلاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ان آیت مبارکہ کا خلاصہ دیکھتے ہیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَهُمْ فِيهَا قَالِحُونَ، وہ اس میں منہ چڑھائے ہوں گے، خلاصہ یہ ہے کہ اپنی جانوں کو نقصان میں ڈالنے والے بدبختوں کا حال یہ ہوگا کہ جہنم کی آگ ان کے چہروں کو جلا دے گی اور جہنم میں ان کے دونوں ہونٹ سکڑ کر دانتوں سے دور ہو جائیں گے، اور ان سے فرمایا جائے گا کیا دنیا میں تمہارے سامنے میرے قرآن کی آیتیں نہ پڑھی جاتی تھی؟ ضرور پڑھی جاتی تھیں، لیکن تم انہیں سن کر میرے عذاب سے ڈرنے کے بجائے اسے جھٹلاتے تھے اور یہ گمان کرتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ تفسیر مدارک۔ جہنم میں بڑے بڑے سخت قسم کے عذاب ہوں گے، ان میں سے ایک عذاب میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ ارشاد فرمائے وَهُمْ فِيهَا قَالِحُونَ، اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ آگ انہیں بھون ڈالے گی۔ اور بھوننے کا مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ کس طرح گوشت کو جب آگ کے اوپر رکھا جاتا ہے تو اس کی حالت کیا ہوتی ہے، اس کے اندر کا پانی نچڑ کر باہر آ جاتا ہے، اور جب پانی اور تری ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ گوشت جو ہے وہ سیاہ پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ آگ انہیں اسی طرح بھون ڈالے گی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ اوپر کا ہونٹ سکڑ کر آدھے سر تک جا پہنچے گا اور نیچے کا ہونٹ لٹک کر ناف کو چھونے لگے گا۔ اللہ اکبر۔ آگ ایسی سخت لگے گی کہ ہونٹ اوپر والا جو سکڑ کر ایسا سکڑے گا اور ایسا سکڑ کر پیچھے کو جائے گا کہ آدھے سر کو پہنچ جائے گا، اور نیچا کیسی عجیب آگ ہوگی کہ اس میں جب ڈالے جائیں گے اور ہونٹ جو نیچے والا ہے حضور نے فرمایا وہ لٹک جائے گا اور ایسا لٹکے گا کہ ہماری ناف تک کو جا کر چھوئے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ان جہنم کے عذابوں سے پناہ میں رکھے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم میں بد نصیب ہی جائے گا۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بد نصیب کون ہے؟ ارشاد فرمایا جو اللہ کی فرما برداری کے کام نہ کرے اور اس کی نافرمانی کو نہ چھوڑے، وہ بد نصیب ہے اور وہی جہنم میں جائے گا۔ ابن ماجہ۔ پچھلی حدیث مبارکہ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ ان آیات مبارکہ سے عبرت حاصل کرے،
ان آیات مبارکہ سے نصیحت حاصل کرے، ہر حال میں اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرے اور کسی بھی حال میں اس کی نافرمانی نہ کرے۔ آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین، ارشاد فرمایا کہ وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہم پر ہماری بدبختی غالب آئی اور ہم گمراہ لوگ تھے۔ ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون، اے ہمارے رب ہمیں دوزخ سے نکال دے، پھر اگر ہم ویسے ہی کریں تو بے شک ہم ظالم ہوں گے۔ قال اخسئوا فیہا ولا تکلمون، اللہ قال اخسئوا، اللہ فرمائے گا دھتکارے ہوئے جہنم میں پڑے رہو، ولا تکلمون، اور مجھ سے بات نہ کرو۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ان آیات مبارکہ کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ ان کا خلاصہ یہ ہے کہ ڈانٹ سن کر کفار کہیں گے کہ ہم اپنے اختیار سے لذتوں اور نفسانی خواہشات کی تکمیل میں مصروف ہوئے، یعنی وہ اس وقت پھر مان جائیں گے کہ ہاں ہم غلطی پر تھے، اور یہ چیز ہم پر ایسی غالب آئی، یعنی نفسانی خواہشات اور لذتیں ایسی ہم پر غالب آئیں کہ ہم اس برے انجام تک پہنچ گئے، اور انہی لذتوں کی وجہ سے ہم لوگ حق سے گمراہ ہو گئے تھے، اور ہم نے تیرے نبی کو جھٹلا دیا اور تیری نافرمانیاں کی۔ پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوں گے ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا، اے ہمارے رب ہمیں دوزخ سے نکال دے، اس کے بعد ہم دوبارہ ویسا کوئی کام نہیں کریں گے۔ اگر ہم دوبارہ ویسے کام کیے تو فإنہ ظالمون، بے شک ہم اپنی جانوں پر ظلم کرنے میں حد سے بڑھنے والے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ لیکن اللہ رب العالمین آگے سے ارشاد فرمائے گا قال اخسئوا فیہا ولا تکلمون، اللہ فرمائے گا دھتکارے ہوئے جہنم میں پڑے رہو، کیونکہ یہ سوال کرنے کی جگہ نہیں، اور مجھ سے جہنم سے نکال کر دنیا میں لٹا دینے کی بات نہ کرو، کیونکہ اب ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ تفسیر روح البیان۔ ان آیات میں جہنمیوں کے فریاد کا ذکر ہوا ہے۔ جہنمی اللہ کی بارگاہ میں فریاد کریں گے، لیکن اسی مناسبت سے ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ حدیث مبارکہ بھی موجود ہیں۔ پہلی حدیث مبارکہ ترمذی شریف کی پیش خدمت ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوزخی لوگ جہنم کے دروغہ حضرت مالک علیہ السلام کو پکار کر کہیں گے اے مالک، تیرا رب ہمیں موت دے کر ہمارا کام پورا کر دے۔ حضرت مالک علیہ السلام ان سے کہیں گے تم جہنم میں ہی پڑے رہو گے۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کریں گے، پکاریں گے اور کہیں گے اے ہمارے رب عز و جل، ہم پر ہماری بدبختی غالب آئی اور ہم لوگ گمراہ تھے، اے ہمارے رب ہمیں دوزخ سے نکال دے، پھر اگر ہم ویسے ہی کریں تو بے شک ہم ظالم ہوں گے۔ انہیں جواب دیا جائے گا کہ دھتکارے ہوئے جہنم میں پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو۔ اب ان کی امیدیں منقطع ہو جائیں گی اور اس وقت ندامت اور خرابی کی پکار میں مشغول ہو جائیں گے، یعنی ہائے وائے کریں گے اور ندامت کریں گے اور اپنی خرابی کو پکارتے رہیں گے کہ ہم نے دنیا میں کتنی خرابی کی، کتنی ہم نے برے کام کیے، جس کی وجہ سے آج ہم سے رب بات ہی نہیں کرنا چاہتا۔ رب فرمائے گا قال اخسئوا فیہا ولا تکلمون، قال اخسئوا فیہا ولا تکلمون۔ دوسری حدیث مبارکہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ دوزخی لوگ جہنم کے دروغہ حضرت مالک علیہ السلام کو پکاریں گے، پکارتے رہیں گے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے تو وہ 40 سال بعد انہیں جواب دیں گے۔ وہ پکارتے رہیں گے دوزخی، اور حضرت مالک علیہ السلام 40 برس تک ان کو جواب نہ دیں گے۔ اس کے بعد وہ کہیں گے کہ تم جہنم میں پڑے رہو گے، پھر وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں دوزخ سے نکال دے، پھر اگر ہم ویسے ہی کریں تو بے شک ہم ظالم ہوں گے، اور انہیں دنیا سے دگنی عمر تک جواب نہ دیا جائے گا۔
جب وہ دوبارہ سے بات کرنے کی کوشش کریں گے، دوبارہ کہیں گے، تو فرمایا حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ انہیں دنیا سے دگنی عمر تک جواب نہیں دیا جائے گا۔ آپ دنیا کی عمر کو دیکھتے ہیں، دنیا کی عمر کتنی ہے، اس بارے میں کہیں قول ملتے ہیں۔ بعض نے کہا کہ دنیا کی عمر 7,000 برس ہے، اور بعض نے کہا کہ 12,000 برس ہے، اور بعض نے کہا کہ 3,60,000 برس ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ اسی طرح یہ جو آخری بیان ہے، آخری بیان کردہ جو عمر میں، یہ بھی دنیا کی عمر قطعی نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی جہنم سے اپنی پناہ میں رکھے، جہنم اور دوزخ کے عذاب سے ہمیں محفوظ رکھے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔